نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر پارہ 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 7 لینفق ذو ساعت من ساعتہ، یہ 15واں حکم ہے کہ بیوی کے نان نفقہ میں شوہر کی استطاعت، مالی حالت و کیفیت پر دار و مدار ہوگی، اور شوہر کے حیثیت کو، مالی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ لینفق ذو ساعت من ساعتہ، یعنی وسعت والا آدمی، مالدار آدمی اپنے مالداری اور اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس شخص پر رزق کی تنگی ہے، غریب ہے، تو وہ اپنے آمدنی کے مطابق جو ہے خرچ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے نفقہ میں بیوی کی مالداری کی حالت معتبر نہیں ہے، نہ شرعاً، نہ اخلاقاً، نہ قانوناً بیوی کی مالداری کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شوہر کی حالت و مالداری، طاقت پر جو ہے نان نفقہ دینا واجب ہے۔ اگر شوہر مالدار ہے تو آمرانہ نان نفقہ دینا واجب ہے، اگرچہ بیوی مالدار ہو، اگرچہ بیوی مالدار نہ ہو۔ مطلب شوہر مالدار ہے تو مالداری کی بنیاد پر خرچہ کرے گا، بے شک بیوی غریب ہو، تنگ دست ہو، فقیر ہو، پھر بھی شوہر اپنی مالداری کے مطابق، اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق خرچہ کرے گا۔ ہاں، اگر شوہر مالدار نہیں ہے، غریب ہے، مفلس ہے، کم آمدنی والا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق غریبانہ انداز میں نان نفقہ اس پر واجب ہے، اگرچہ بیوی مالدار ہو۔ اور یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ الغرہ رحمہ اللہ تعالی کا، کذا فی تفسیر مظہری: لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ یہاں پر ایک اہم معاملہ ہے اور ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتا، بلکہ شریعت مطہرہ کا ضابطہ ہے، فقہی ضابطہ ہے کہ ہر طاقت عبادت بحسب طاقت ہوتی ہے، الطاعت بحسب الطاقہ، اور اس کی تفریح ایسی ہوگی کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یقین کیجئے، اور اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بیٹھ جائے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں داخل ہے، شیخ فانی ہے، یقین کیجئے اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ فدیہ ادا کرے۔ اس طرح حج جو ہے وہ تو صاحب استطاعت پر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جس کی استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اس طرح جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو ضابطہ ہے، یا شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے، یا فقہی کلیہ ہے، یہ عائلی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں نفقے کے حوالے سے
یہ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ شوہر کی استطاعت کو دیکھا جائے گا کہ اس کے استطاعت کتنے ہیں. مالدار ہے تو مالداری کی بنیاد پر نان نفقہ کا خرچہ اٹھائے، غریب ہے تو غریبانہ انداز میں نان نفقہ کا خرچہ اٹھائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین تکلیف بما لا یطاق نہیں کرتے، یعنی جس کے بس میں ایک کام نہ ہو تو اللہ رب العالمین طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے. اور اسی لیے یہ ضابطہ ہے کہ ہم جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے. اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے اللہ نے ہمیں مجاہدے پر جدوجہد پر مکلف کیا ہے، نتیجے پر ہم مکلف نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہم پیغمبر جو ہے اللہ کا نبی اور جتنے بھی انبیاء نے تشریف لایا ہے وہ تبلیغ پر مکلف ہے، ہدایت پر مکلف نہیں ہے. ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، نتیجے کہ ہم مکلف نہیں ہے، ہم دینی جدوجہد پر مکلف ہے. اور جس طرح کے عام حالات میں دینی جدوجہد میں تکالیف آتی ہے، تکالیف مصائب آتی ہے، پھر آسانیاں بھی آتی ہے، اس طرح معاشرتی زندگی میں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، بیوی کی غریبانہ نان نفقہ پر قناعت کی ترغیب ہے، صبر کی تلقین ہے. یعنی کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ حالات میں ظاہر ہے کہ تنگی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، لیکن یہ غربت افلاس ہمیشہ نہیں رہے گی، مالداری بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. پیسے دلا سفر کل ازی کل راضی، ہر تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے، ہر سختی کے بعد راحت ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے مختار کل ہے، تنگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ویضیق، رزق کے وسعت، رزق کے تنگے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ قادر مطلق ذات ہے. اور سورہ اس میں الم نشرح میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح. سورہ الم نشرح میں بھی یہی فرمایا کہ ان مع العسر یسرا. اہل علم فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں ایسے شوہروں کے لیے اللہ کی طرف سے فراخی ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے طاقت و قوت کے مطابق نفقات واجبہ پورا کرنے کی کوشش کرے گا، بیوی کو نان نفقہ دے گا اور بیوی کو تنگ نہ کرے، بیوی کو تنگی کی عادت نہ ڈالے، تو اللہ رب العالمین فراخی فراہم کرتا ہے. اللہ رب العالمین وسعت عطا فرماتے ہیں. وعلی کل حال مطلقہ بیوی کو ایام عدت میں اپنے طاقت کے مطابق نان نفقہ فراہم کرنا، نان نفقہ کا اہتمام بھرپور طریقے سے کرنا، انتظام کرنا، یہ شرعاً، عرفاً، اخلاقاً، قانوناً ایک ضروری مسئلہ ہے اور یقیناً ایک امتحان کا محل ہے کہ کس طرح یہ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے بیوی کو، مطلقہ بیوی کے ساتھ جو ہے آپ حسن سلوک کا سلسلہ جاری رکھیں. اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، بڑی ایمانی طاقت چاہیے کہ آپ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیسے عمل کرنے اور عمل کرنا چاہیے. ہر کلمہ گو کو عمل کرنا چاہیے، اس میں فلاح ہے، صلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے. معاشرتی زندگی میں یا سوسائٹی میں، معاشرت میں، عائلی مسائل میں، خاندانی مسائل میں مردانگی جو ہوتی ہے، جو غیرت ہوتی ہے، وہ جو حمیت ہوتی ہے، وہ صنف نازک کی بنیاد پر نہیں ہوتی کہ آپ عورتوں پر جو ہے غیرت شروع کریں. عورتوں پر ظلم کرنا نہ یہ کوئی غیرت ہے
عورتوں کو تنگ کرنا نہ کوئی کیا کہے مردانگی ہے، نہ کوئی حمیت ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف جہالت ہے۔ عورتوں پر ظلم زیادتی کرنا، تنگ کرنا، یہ بے غیرتی اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی مردانگی نہیں ہے، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، اس میں کوئی حمیت نہیں ہے، کوئی مسلمانی نہیں ہے اس میں۔ کیا سارا اپنا غیرت جو ہے عورتوں پر جو ہے نکالے اور عورتوں جو ہے یہ کام مت کرے۔ اسلام جو کہتا ہے اسی پر عمل کرو، جہالت چھوڑ دو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔